الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، کتب فی کتاب فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی، تو اس نے اپنی اس خاص کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی. کسی روایت میں غلبت غضبی ہے اور کسی روایت میں سبقت غضبی ہے. غلبت غضبی یعنی میرے غصے پر غالب ہے میری رحمت، سبقت غضبی میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے یعنی رحمت. بہرحال امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو اس نے کیا ہوا ہے، جیسے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اس میں کتبہ قضا کے معنی میں ہے یعنی فیصلے کے معنی میں ہے. یا پھر کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں اس نے سب کچھ لکھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور یہ کتاب بھی اس کے پاس ہے. اس کی حقیقت و کیفیت کو جاننے سے ہم قاصر ہیں، تاہم استواء علی العرش کی کیفیت جانے بغیر اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. وعنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جعل اللہ الرحمت 100 جزء، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے. فامسک عنده 99، ان میں سے 99 اپنے پاس محفوظ کر لیے. وانزل فی الارض جزءا واحدا، اور ایک حصہ زمین میں اتارا. فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق، اسی ایک حصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے. حتی ترفع الدابۃ حافرها عن ولدها خشیۃ ان تصیبہ، یہاں تک کہ ایک جانور بھی اپنا کھر اپنے بچے سے ہٹا لیتا ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے پر رحم و شفقت کا معاملہ کرنا اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کا فضل و کرم بھی. اس لیے اس نے رحمت کا یہ ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا ہے. اور جو شخص اتنا سنگ دل ہو، پتھر دل ہو کہ وہ رحم و شفقت کے جذبات ہی سے ناآشنا ہو، تو یہ ایک نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. علاوہ ازیں اللہ کے فضل و کرم سے محرومی کی علامت بھی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 100 رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں سے معاملہ فرمائے گا. اس میں یقیناً بندوں کے لیے بڑی امید اور زبردست خوشخبری ہے. لیکن جو اس بنیاد پر اس کی مخالفت کو اپنا شیوا
اور اس کی حدود کی پامالی کو اپنا وتیرہ بنا لے، اس کے لیے اس کا غضب بھی اس روز نہایت شدید ہوگا۔ اس لیے ترک فرائض اور اعراض و استکبار کے ساتھ رحمت الہی کی امید یہ محنت کیے بغیر کسی ثمر شیریں کی پیداوار کی امید رکھنے کے مترادف ہے۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یحکی عن ربہ تبارک و تعالی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرماتے ہیں، اذنب عبد ذنبا، کوئی بندہ گناہ کر کے، فقال، پھر کہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرا گناہ بخش دے، فقال اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب، میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اور گناہ کی پاداش میں مواخذہ بھی کرتا ہے، پکڑ بھی کرتا ہے، ثم عاد فأذنب، پھر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، فقال ای ربی، اور کہتا ہے اے میرے رب، اغفر لی ذنبی، میرا گناہ معاف فرما دے، فقال تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا ہے، فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، اور اسے علم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے گرفت بھی فرماتا ہے، ثم عاد فاذنب، پھر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، فقال، اور کہتا ہے، ای رب، اے میرے رب، اغفر لی ذنبی، میرا گناہ معاف فرما دے، فقال تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، میرے بندے نے پھر گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ کو بخش بھی دیتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے، قد غفرت لعبدی، یقیناً میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، فلیفعل ما شاء، تو وہ جو چاہے کرے، فلیفعل ما شاء کا مطلب ہے کہ جب تک وہ اس طرح گناہ کرے گا کہ گناہ کر کے توبہ کرتا رہے تو میں اسے بخشتا رہوں گا، ما دام یفعل ھکذا یذنب ویتوب اغفر له فإن التوبة تہدم ما قبلها، اس لیے کہ توبہ اپنے ما قبل کے گناہ ختم کر دیتی ہے۔ بہرحال صرف یہ فلیفعل ما شاء اس جملے کا مطلب ہم نے بیان کیا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک ایک بندہ مومن کا دل احکام و فرائض الہی کے بارے میں اعراض و استکبار سے پاک ہے، لیکن اس سے بار بار گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور وہ ہر دفعہ گناہ کے بعد بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتا اور استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتا رہتا ہے، کیونکہ وہ توبہ و استغفار کر کے اصرار سے گریز کر رہا ہے اور مواخذہ الہی سے لرز رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت و جلالت سے اس کا دل لبریز ہے اور اس کے سامنے اظہار بندگی میں اسے کوئی عار نہیں ہے، اور بندے کی یہ خوبی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے، اس لیے وہ فرماتا ہے کہ بندہ جب تک
عاجزی سے میرے سامنے جھکتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ اس کے برعکس ایک بندہ وہ ہے جو بار بار گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر نہ توبہ و استغفار کرتا ہے اور نہ اللہ کے مواخذے کا کوئی اندیشہ اس کے دل میں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ شخص مذکور بندہ مومن سے یکسر مختلف ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس سے مختلف ہوگا۔ پہلا کردار ایک بندہ مومن کا ہے جس پر اللہ تعالیٰ گناہ کے باوجود اپنی خوشی کا اظہار فرماتا ہے، اور دوسرا کردار ایک باغی اور سرکش کا ہے جس کے لیے اس نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جعلنا اللہ من الاولین، پہلے کردار کے لوگوں میں اللہ تعالی ہمارا شمار فرمائے، آمین۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، ایسے لوگ پیدا فرمائیں گا یعنی ایسے لوگ لے آئیں گا جو گناہ کریں گے، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى، پھر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ غلطی اور گناہ ہو جانا انسان کی فطری کمزوری ہے، لیکن غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے اس پر اصرار کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، یہ اہل جہنم کی صفات میں سے ایک صفت ہے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ۔ حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ گناہ کر کے گناہ پر اصرار کرنے کی بجائے توبہ و استغفار کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایسے لوگ ناپید ہو جائیں کہ جن سے نہ گناہ کا صدور ہو اور نہ وہ توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جو اس طرح کریں گے۔ حدیث پاک کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ وہ گناہوں کو پسند فرماتا ہے اور گناہگار اس کے محبوب ہے، بلکہ وہ توبہ و انابت کو پسند فرماتا ہے، اور ایسے ہی لوگ اسے محبوب ہیں، اور یہی اس حدیث کا مطلب ہے۔ توبہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، توبہ سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ عز وجل فی ابراہیم، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، وقول عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے قول کی تلاوت فرمائی جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہے، رب انہن الی آخر الآیہ، ترجمہ، اے میرے رب انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پھر جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قول ان تعذبہم الی آخر الآیہ، اگر تو انہیں عذاب دے، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً
تو غالب حکمت والا ہے۔ فرفع یدیہ وقال، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، وبکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فقال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے فرمایا یا جبریل اذهب الی محمد، اے جبریل محمد کے پاس جا اور وربک اعلم، اور تیرا رب خوب جانتا ہے، فسلہ ما یبکیہ، اور ان سے پوچھ وہ کیوں روتے ہیں۔ فاتاہ جبریل، چنانچہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس آئے۔ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ بتلایا جو آپ نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا تھا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، حالانکہ اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے۔ فقال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل، اے جبریل، اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك، اے جبریل محمد کی طرف پھر جا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دوبارہ جا اور ان سے کہہ کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ حدیث پاک میں ایک تو اس شفقت و رحمت کا بیان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لوگوں کے لیے تھی، اور جس کا کامل اظہار قیامت والے دن ہوگا۔ دوسرا اللہ کی اس محبت کا تذکرہ ہے جو اللہ کو آپ اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ان دونوں باتوں کا فائدہ امت محمدیہ کے اہل ایمان کو ہوگا کہ قیامت والے دن وہ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت و مغفرت سے شاد کام ہوں گے۔ جعلنا اللہ منہم، آمین۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انہیں امت کا اسی طرح درد اور احساس ہونا چاہیے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکافر اذا عمل حسنۃ اطعم بها طعمۃ من الدنیا، کافر جب دنیا میں کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اسے اس کا بدلہ دنیا کی کچھ لذتوں میں سے دے دیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ، حسناتہ حالت نسبی میں ہے، جمع مؤنث سالم ہے جس کا اعراب حالت نسبی میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ، لیکن مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کی نیکیوں کا آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے۔ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ، اور دنیا میں اسے رزق اس کی فرما برداری کی وجہ سے دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ کافر بھی دنیا میں بہت سے ایسے عمل کرتے ہیں جن کا تعلق رفاہ عامہ سے
یا بھلائیوں سے ہوتا ہے، عام لوگوں کے فائدے سے یا بھلائیوں سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان حسنات کا صلہ انہیں دنیا کے مال و اسباب کی صورت میں یا ان سے کوئی ابتلا مصیبت ٹال کر دے دیتا ہے، کیونکہ اخروی اجر و ثواب کے لیے تو ایمان ضروری ہے اور کافر ایمان سے محروم ہوتا ہے، اس لیے وہ آخرت کے ثواب سے بھی محروم رہے گا۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور عقیدہ ہر عمل کی بنیاد اور عند اللہ قبولیت کے لیے شرط اور مدار ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الصلوات الخمس کمثل نہر جار غمر علی باب احدکم۔ 5 نمازوں کی مثال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اس لبالب جاری نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر ہو، یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، وہ اس سے روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے۔ حدیث پاک میں پابندی سے نماز پنجگانہ پڑھنے کے فوائد کا بیان ہے کہ جس طرح روزانہ 5 مرتبہ نہانے والے کا جسم میل کچیل سے پاک صاف رہتا ہے، اسی طرح نمازی کے بھی صغیرہ گناہ نماز سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ ضروری ہے، اس لیے اگر کبیرہ گناہ سے توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ نیز اول تو فرائض یعنی نماز وغیرہ کا پابند کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور اگر کبھی ارتکاب ہو جائے تو اس پر اصرار اور دوام نہیں کرتا، بلکہ فوراً توبہ و استغفار کر لیتا ہے، اور اس کے صغیرہ گناہ نماز سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من رجل مسلم یموت، کہ جو مسلمان آدمی مر جائے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور لا یشرکون باللہ شیئا، اور ایسے 40 آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہوں، الا شفعہم اللہ فیہ، تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ شفاعت قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ میت کی مغفرت کے لیے جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا اور اس کو بخش دیتا ہے، بشرطے کہ میت بھی شفاعت کے قابل ہو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جنازے میں موحدین، اللہ کو ایک ماننے والے توحید پرست لوگوں کی جتنی کثرت ہوگی اتنی ہی زیادہ میت کے بارے میں اچھی امید کی جا سکتی ہے۔ نیز توحید باری تعالیٰ کی اہمیت و فضیلت بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ نحو من 40، کہ ہم تقریباً 40 آدمی ایک خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا، اترضون ان تکونوا ربع اہل الجنۃ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو؟
قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنت، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو؟ قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنت، میں یقیناً امید رکھتا ہوں کہ تمہاری تعداد اہل جنت میں آدھی ہوگی۔ وذالک ان الجنت لا يدخلها الا نفس مسلمۃ، اور یہ اس لیے کہ جنت میں مسلمان ہی داخل ہوگے۔ وما انتم فی اہل الشرک الا کالشعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود، اور تم مشرکین کے مقابلے میں ایسے ہی ہو جیسے کالے بیل کی کھال میں سفید بال، او کالشعرۃ السوداء فی جلد الثور الاحمر، یا سرخ بیل کی کھال میں سیاہ بال ہوں۔ حدیث پاک میں ایک تو اس حقیقت کا بیان ہے کہ اہل ایمان و توحید کے مقابلے میں اہل شرک کثرت سے ہوگے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسری امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کے مسلمان جنت میں زیادہ ہوں گے، حتیٰ کہ ان کی تعداد اہل جنت میں نصف ہوگی۔ اس میں امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خوشخبری بھی ہے اور ان کی توقیر و عزت بھی۔ جعلنا اللہ منہم، آمین۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا كان يوم القيامة دفع الله الى كل مسلم یہودیا او نصرانیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ایک یہودی یا عیسائی سپرد فرمائے گا، فیقول، اور کہیں گا، ھذا فکاکک من النار، ھذا فکاکک من النار، اور کہیں گا یہ تیرا آگ سے فدیہ ہے، یعنی تیری جگہ جہنم کا عذاب بھگتیں گا۔ شراح حدیث نے خود اس حدیث پاک کی تشریح فرمائی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ایک یہودی یا عیسائی سپرد فرمائے گا۔ اس کے معنی وہ ہیں جو ایک دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں بیان ہوئے ہیں کہ لکل احد منزل فی الجنت، کہ ہر شخص کا ایک مقام جنت میں ہے، ومنزل فی النار، اور ایک مقام جہنم میں۔ فالمؤمن اذا دخل الجنت خلفه الکافر فی النار، چنانچہ مومن جب جنت میں چلا جائے گا تو کافر جہنم میں اس کا جانشین ہوگا، لأنه مستحق لذلك بکفرہ، اس لیے کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے اس کا مستحق ہوگا۔ ومعنی فکاکک، اور تیرا فدیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے لیے ایک تعداد مقرر کی ہے کہ جن سے وہ اس آگ کو بھریں گا،
چنانچہ جب کافر اپنے کفر اور گناہ کی وجہ سے آگ میں داخل ہوں گے تو وہ ایسے ہوں گے کہ گویا وہ مسلمانوں کے لیے جہنم سے رہائی کا ذریعہ بن گئے۔ واللہ اعلم۔ حدیث پاک میں اہل ایمان کا حسن انجام اور اہل کفر و شرک کا انجام بد بیان کیا گیا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال، روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یدن المؤمن یوم القیامة من ربہ حتی یضع کنفہ علیہ، قیامت کے روز مومن اپنے رب کے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت اور رحمت میں لے لے گا۔ کنفہ یعنی سترہ ورحمتہ، فیقررہ بذنوبہ، پھر وہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا۔ فیقول، اس سے کہے گا، اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، اس سے کہے گا کیا تو فلاں گناہ جانتا ہے، کیا تجھے فلاں گناہ کا علم ہے؟ فیقول، مومن کہے گا، ربی اعرف، ہاں اے رب جانتا ہوں۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فإنی قد سترتها علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں بھی تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج میں تیرے یہ گناہ معاف کرتا ہوں۔ فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ، پھر اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا۔ تو ترجمہ ہم نے کیا کہ فإنی قد سترتها علیک فی الدنیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج میں تیرے یہ گناہ معاف کرتا ہوں۔ فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ، پھر اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ایسے اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرمائے گا اور ان کے گناہ معاف فرما کر پہلے مرحلے ہی میں انہیں جنت میں بھیج دے گا۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، جعلنا اللہ منہم، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔